جن لوگوں کے حالات بالکل بگڑ چکے ہیں، جن کے پاس کوئی سہارا نہیں بچا، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں بچا، جو مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ عمل کریں جو میرا اپنا آزمودہ عمل ہے۔ اور جب ہمارے حالات خراب ہوئے، ہمارے اپنے بھی بیگانے ہو گئے، کسی نے ہمیں کوئی سہارا نہیں دیا، پھر ہمیں یہ عمل ملا اور ماہ شعبان کا یہ مہینہ ملا، اور رب کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ اور جو شخص بھی آج یہ میرا کیا ہوا، میرا بتایا ہوا عمل کرے گا، وہ جس قدر بھی اس کے حالات سخت کیوں نہ ہو، بڑی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اچانک حالات بدل جاتے ہیں، تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے، جو آپ کے حالات کو بدلنے والا ہے، جو آپ کو مایوسیوں سے نکال کر ان مقام پر پہنچانے والا ہے جہاں کی ہر شخص آرزو کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ دو اسماء ہیں، لیکن ان کے اندر طاقت اور تاثیر وہ ہے کہ جو شاید آپ کو بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے وظائف سے بھی نہ ملتی ہو، کیونکہ یہ جس شخص کو بھی میں پھر عمل بتاتا ہوں اور جس شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دو اسماء بڑے ہی عالیشان الفاظ ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دو اسم ہیں، ایک اسم ہے یا ماجد، ایک ہے یا مجید، صرف یہ دو اسماء ہیں، دو اسم ہیں۔ جو شخص ان کو ماہ شعبان المعظم میں کسی دن بھی اور کسی وقت بھی، پورا مہینہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، جس نے یہ مہینہ پا لیا اس کا تو ہر لمحہ ہی، لوگ کہتے ہیں یہ اس دن کا خاص، اس دن کا خاص، فلاں کا، یہ پورا مہینہ ہی خاص ہے۔ دیکھیں، اللہ والے جو ہیں اور اللہ کی طرف سے جن بندوں کو یہ مہینہ نصیب ہو جاتا ہے، ساتھ یہ عمل نصیب ہو جاتا ہے، ان کی بگڑی بن جاتی ہے، ان کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر میں تو یہ بات واضح کرتا ہوں، اگر کوئی فقیر آدمی ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی محتاج آدمی ہے، کوئی چنے بیچنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس مہینے کے اندر یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا، کیونکہ یا ماجد یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اس کا مطلب ہے اے بزرگی والے۔ ایک اسم ہے یا مجید، ان دونوں اسموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار کرنا ہے۔ یہ دو اسم ہے، صرف دو نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ یا مجیدو کا مطلب بھی ہے اے بزرگی والے، یا ماجدو کا مطلب بھی بزرگی والے ہے، تو اسی لیے مجید کا مطلب انتہائی بزرگی والا، یعنی کہ اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند پایا ہے اور اپنے شرف کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے جو اللہ کو ان اعلیٰ ناموں سے اس اعلیٰ مہینے میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام، اعلیٰ سے اعلیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، ان الفاظ کو اگر آپ پڑھتے ہیں اس ترتیب کے مطابق، جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگوں، یہ ایک خاص طریقہ ہے اور اس مہینے کا یہ خاص عمل ہے۔ اگر آپ اسی مہینے کے اندر اس مہینے کے اندر ان خاص الفاظ کو انہی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مقام ملے گا۔ دیکھیں، جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہے قرآن مجید، تو قرآن کے بعد بھی ہم مجید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ لفظ جو مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، پھر عرش عظیم کو عرش مجید بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی لفظ کتنے اعلیٰ مرتبے کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، پھر عرش مجید عرش کے لیے بھی، بلندیوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوا، پھر جو بندہ پڑھتا ہے وہ بھی عالی مرتبہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں دوستو اس عمل کو بڑے خاص انداز میں، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ سب دوست احباب بھی اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکیں۔ جو شخص بھی آپ میں سے اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری نسلوں سے بھی رزق ختم نہ ہو، تو پھر یہ آزمودہ عمل جو کئی لوگوں کا، کئی فقیروں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اس کو ایک مرتبہ کر کے دیکھے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ پھر عمل مشکل بھی نہیں ہے، عمل آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ جو شخص بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ خواتین بھی اس کو کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی یہ اسم پاک جو ہے یہ جمالی ہے،
یہ جمالی ہے، صاحب عزت اور بزرگی کہ بننے کے لیے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن کے کام رک جاتے ہیں، جن کے کام کوئی بھی شروع کرتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جیسے بعض لڑکی اور لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں رک جاتا ہے، بعض ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہیں کہ وہی سارا نظام کھڑا رہتا ہے، روزی کمانے کا کوئی نیا ذریعہ نہیں بن رہا ہوتا۔ تو اس اسم پاک کی برکت دیکھیں، کوئی ایسا دنیا کا کام نہیں ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں، رکا ہوا کام بھی ہو جاتا ہے، اور نیا کام تو نیا جو پرانے صدیوں سے کام نہیں ہو رہے ہوتے وہ اس اسم پاک کے ذریعے لوگوں کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس کو آپ نے پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کسی دن بھی آپ نے صرف 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، صرف 3 دن گنتی کے، چوتھا دن آپ چاہے اس عمل کو نہ کریں لیکن 3 دن اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار کیسے آتی ہے۔ جو شخص مقروض ہے، جس کا قرضہ اترنے کے کوئی چانس ہی دور دور تک نظر نہیں آ رہے، اور وہ بندہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، قرضہ اتارنے کے پیسے نہیں ہیں، اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، یا گاڑی بنگلہ لینے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ایک مرتبہ صرف 3 دن ماہ شعبان کے کوئی بھی لے لے، چاہے وہ 13-14 لے لے، چاہے وہ 21-22 لے لے، کوئی بھی مطلب وہ 3 دن ایک مرتبہ لے کے ان 3 دنوں کے اندر صرف یہ اسماء پڑھنے ہیں۔ 3 دن کس ترتیب کے ساتھ کتنی تعداد میں، یہ بات ذرا سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو بڑے بڑے اعمال سے کام نہیں بنتے، بڑے بڑے وظیفوں سے جن بندوں کے کام نہیں لوگوں کے نہیں ہوتے، ان عملیات کے ذریعے، اس وظائف کے ذریعے ان لوگوں کا ہر کام بن جاتا ہے۔ بند کاروبار، دکان کو چلانا، شادی کے اندر رکاوٹ کو دور کرنا، ہر طرح کا کام اس عمل سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ 2 اسماء جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ماجدو یا مجیدو، آپ نے ان کی ترتیب یہ رکھنی ہے کہ پہلے یا ماجدو کو استعمال کرنا ہے، پھر یا مجیدو کو، یہ ان کی ترتیب ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یا ماجدو کا مطلب بھی بزرگی اور عزت والا ہے، تو اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ذلت سے انسان کا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے کہ تمام انسانوں کو عزت اور بزرگی عطا فرماتا ہے، اس کی ذات سے وابستگی کی بنا پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس اسم پاک سے اس کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو باعزت کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں آج کل تو معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے پہننے کو ہیں، کھانے کو اچھا سامان ہے، تمام چیزیں ایسی آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کی ہر کوئی عزت کرے گا۔ تو اس کے ذریعے رزق بے پناہ ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا رزق۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن حالات یہ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ان کا رزق اس وقت موجود ہے، اور کتنی ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کی گنتی میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے دوستو یہ اسماء کی برکت اور طاقت ہے، تو آپ نے ان کو پڑھنا اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص، ویسے بھی آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ کوئی شخص ذلت اور رسوائی میں آپ کو مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو مثلا کسی کی امانت رکھی تھی، خرچ کر چکا ہے، مالدار تھا، وہ شخص مفلس ہو گیا، تو اگر اس طرح کے حالات، پہلے آپ امیر تھے، اب غربت دن بدن آتی جا رہی ہے اور اس طرح کے معاملات آپ کے بگڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر یہ 2 اسماء آپ کو ہر طرح کی مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ اب آپ نے صرف ان 2 اسماء کو جتنے دنوں کی تعداد بتائی ہے مقرر کر کے آپ نے ان پھر 3 دنوں کے اندر ناغہ نہیں کرنا، ان اسماء کو ڈیلی کی بنیاد پر کم و پیش آپ باوضو اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ 2 اسماء جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں، ان کی ترتیب کو بھی اسی طرح برقرار رکھنا ہے جیسی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جس اسم پاک کو پہلے پڑھنے کو کہا ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں کہا ہے اس کو بعد میں ہی پڑھنا ہے، دونوں کو پڑھ کر آپ نے ایک ہی شمار کرنا ہے، اور کم و پیش آپ نے ان اسماء کو اپنے نام کے حروف کی تعداد کے مطابق پڑھ لیں۔ اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے، آپ کے اپنے نام کے عدد نہیں نکالنے آتے، اپنے نام کے حرفوں کے اعداد نہیں آپ کو نکالنے آتے، آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کم از کم ان دونوں اسماء کو روزانہ 300 بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ نے 3 دن ہی پڑھنا ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا مال و دولت ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کی ایک تسبیح پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ
آپ دن بدن مالا مال ہوتے چلے جائیں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے جہاں پر شاید آپ کو پہلے کبھی آپ نے تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔